بعض ایسے پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں. خود فیضان مدینہ میں ہماری ملاقات ہوئی. ایک بہت بڑے پروفیسر تھے اور ان کا یونیورسٹیز اور کالجز سے بہت اچھا تعلق تھا. 60+ ان کی عمر تھی، 60 سال سے اوپر تھی. وہ جب یہاں کے آ کے ماحول دیکھا اور یہاں پر دعوت اسلامی کی خدمات کو دیکھا تو اپنے جذبات کا کچھ اس طرح اظہار کیا کہ یار یہ مدنی ماحول مجھے بہت دیر سے ملا. آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر دین کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ہم نے بھی اگرچہ اپنی خدمات تو دی ہیں، ہم نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے، ہم نے بھی کچھ لوگوں کو سکھایا ہے، لیکن نصیب ہمارے کہ ہم نے دنیا سکھائی ہے. ان کو دنیا سکھائی ہے. کاش ہم دین سکھاتے. ظاہر ہے اگر کسی کو نمازی بنایا کسی نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھایا، دنیا سے تو جانا ہی ہے نا، مرنا تو ہے ہی. لیکن جب دنیا سے جائیں گے اور ہمارے پیچھے جس کو ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا. جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا ہمیں نماز کا ثواب ملتا رہے گا. اس طرح سے دیکھا جائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعی بہت وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم محاسبہ کریں کہ نماز کیا پڑھنا آتی ہے، نماز کسی کو سنائیے، نماز کے مسائل سیکھیں کہ نماز اگر ٹوٹ جائے تو نماز پھر کیا کرنا چاہیے، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں. بہت سارے فارمولے، بہت ساری اپلیکیشن، سب کچھ یاد ہوتا ہے. ہمیں نہیں یاد ہوتا تو ہمیں نماز یاد نہیں ہے. بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آئے. ہم کیسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ جس کو دیکھ کر ہی قرآن پڑھنا نہ آئے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کیسے کہتا ہے؟